الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم کے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ نبی ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کی ہدایت کی طرف، اللہ کی روشنی کی طرف لے کر آؤ۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اس آیت سے، اس ورڈ سے دیکھیے بالکل بات اتنی کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ جو کچھ کام تم کر رہے ہو اس میں تمہارا اپنا کوئی بس نہیں ہے، تمہارا کوئی اس میں کوئی اہم رول نہیں ہے۔ یہ صرف بِإِذْنِ، یہ اللہ کا اذن ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے تم کو نبی کیا، اور تمہارے اوپر جو انسانوں کے اوپر اللہ کا جو ایک رحم و کرم ہے کہ تم کو انسانوں پر نازل کیا، اور تم کو اللہ نے تم کو پیغمبر اور میسنجر بنایا۔ تو میسنجر کا اور پیغمبر کا کام جو ہے وہ کسی کو ہدایت دے دینا نہیں۔ پیغمبر کسی اپنے دل سے محبت کرنے والے کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت ان کے ہاتھ نہیں ہے۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، الی صراط العزیز الحمید۔ وہ اس رب کے حکم سے ہے سب کچھ جو تم اے نبی کر رہے ہو، اس میں تمہارا اپنا کوئی وہ کام نہیں، کوئی خوبی نہیں ہے اس میں تمہاری اپنی۔ یہ سب خوبیوں والا اللہ ہے جس کے حکم سے تم اس میں انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر اللہ کی روشنی کی طرف لے کر آؤ۔ انسانوں کے لیے اللہ کا نبی دعا کر سکتا ہے، اور کتنی دعا کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کتنا روئے امت کے لیے۔ آج امت کے وہ کام ہے جو اپنے اوپر غور کر لے تو خود رونے بیٹھ جائے گی کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے حالات کو کتنے ہم بد سے بدتر کرتے چلے جا رہے ہیں، اور انسانوں کو قطعی کوئی فکر نہیں۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب اسی اللہ کا ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور جو کافر ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے بہت سخت اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، اور جنہیں آخرت سے زیادہ دنیا کی زندگی پیاری ہے، اس کو دل لگائے بیٹھے ہیں۔ ویصدون عن سبیل اللہ، اور چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی، اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کی راہ سے بہکانے کا۔ ویبغونہا عوجا، اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین میں کچھ اپنی بھی ان کی مرضیاں شامل ہو جائیں، کچھ کہیں سے کوئی سراغ، کچھ ذرا سا راستہ مل جائے تو اس میں اللہ کے دین میں اپنی مرضیوں کو شامل کر لیں، کجی ہو جائے اس میں کوئی، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ایسے ابو جہل بھی کیا کرتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ اس نبی کا انکار کر دو، تمہارے آخرت میں سارے وزن میں اٹھاؤں گا۔ اور آج دنیا میں ایسے بہت سے بابا بھکت بنے بیٹھے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ابو جہل میرے دنیا میں آج موجود ہیں، جو لوگوں کو اور چاہتے ہیں کہ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اللہ کی راہ سے روک لیں، اور وہ کیا کسی کا بوجھ اٹھائیں گے، اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے، اپنی آس اولاد کا تو بوجھ دور، اور بھکتوں کا تو بہت دور بات ہی نہ کیجیے، جتنوں کو وہ برگلائے بیٹھے ہیں اللہ کے دین سے۔ اللہ ہی جانے کہ ان کا ٹھکانہ اللہ نے کہاں بنایا ہوگا۔ اولئک فی ضلال بعید، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی توحید میں، اللہ کے دین میں کمی کرنا چاہتے ہیں، یہ دوہری گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے آیات جو ہے بالکل صاف بیان کی، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، اور ہم نے ہر رسول، ہر قوم کی طرف جو بھی رسول بھیجا اس کی اپنی ہی زبان کو بولتا ہوا بھیجا ہے، تاکہ ہم اپنی آیت کو بالکل صاف بتائیں، انہیں بتا دیں۔ عرب میں کوئی چائنیز اور چائنا میں کوئی عربی نہیں کھڑا کیا اللہ نے اسی قوم کی طرف وہی انسان بھیجا جو ان کی اپنی زبان بولتا ہے۔ فَيَضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اب جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے، اور جس کو چاہے اس اپنی راہ سے گمراہ کر دے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن اتنا بھی یاد رکھیے اللہ کسی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتا۔ انسان کی اپنی نیت ہوتی ہے جو اللہ کے یہاں پروف ہوتی ہے اس کی کہ یہ کیا چاہتا ہے، ہدایت چاہتا ہے یا گمراہی چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور جتنا بھی شرک ہوا کرنے والے ہیں اللہ کی ذات میں اور اللہ کے کام میں اور اللہ کی خدائی میں، اللہ کی کائنات میں جتنے بھی مشرک ہیں، اللہ سب کا حال بخوبی جانتا ہے، اور اللہ ہر مشرکین سے، ہر انسان کے ہر کام سے جو ہے اللہ کی ذات اپنے بالکل اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اس کی ذات اپنے آپ میں محمود ہے۔ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اللہ پر اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس کی ذات ہے، وہ پاک ہے۔ بس